السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صاحبزادہ ذیشان صدیق یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو آپ انہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ تو فائنلی ناظرین، آسٹریلیا یہ ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ کل ایک تاریخی فتح آسٹریلیا نے حاصل کی اور انڈیا کو کل کہتے ہیں نا کہ ڈسٹرائڈ کر دیا۔ انڈیا کی وہ ٹیم جو کہ مسلسل لگاتار فتحیں حاصل کرتی آ رہی تھی، اور کل آسٹریلیا نے اس فتح کی چین کو توڑا اور آسٹریلیا کل ورلڈ کپ جیت گیا۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کہ ابھی تک انڈیا انبیٹیبل تھی ورلڈ کپ میں۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے، سیمی فائنل میں ڈیلی میل ایک برطانوی میڈیا نیوز پیپر ہے، اس میں ایک خبر شائع ہوتی ہے کہ سیمی فائنل جس پچ پر ہونا تھا، پچ نمبر 6 پر ہونا تھا، اور انڈیا نے اس پچ کو چینج کر دیا اور پچ نمبر 7 پر وہ میچ کرایا۔ کہ انڈیا کی اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑی خبر تھی، شائع ہوئی، انڈیا کو ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ ٹرول کیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں یہ کیا ہوتا ہے کہ فائنل آ پہنچتا ہے۔ فائنل میں انڈیا نے کوئی بھی کاریگری نہیں کی اپنی، کوئی بھی جو وہ اتنے میچز میں کرتے آ رہے تھے، کبھی بال چینج کر دینا، کبھی پچ چینج کر دینا، تو اتنا زیادہ پریشر تھا کہ فائنل میں وہ کوئی بھی ایسی ٹیکنیک یوز نہیں کر سکے، ایسا شارٹ کٹ یوز نہیں کر سکتے جس کے بعد پھر یہ رزلٹ دیکھنے کو ملا۔ جو فائنل کا میچ تھا اس میں آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن ڈسٹرائڈ ہو گئی، صرف 50 اوورز میں 240 کا ٹارگٹ بنا سکے، اور اس کے بعد جب آسٹریلیا بیٹنگ پہ آتی ہے تو آسٹریلیا پھر اسی طرح سے ایک اچھا کھیل کا مظاہرہ کرتی ہے اور انڈیا کی بالنگ لائن بھی فلاپ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جا کے ایک آسٹریلیا چھٹی بار ایک دفعہ دوبارہ چیمپئن بن چکا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم میں اتنی زیادہ چیمپئن بننے کی صلاحیتیں ہیں اور باقی ٹیمز اس لیول تک نہیں پہنچ پاتی؟ کیا وہ ان کا نروس کنٹرول اتنا ہائی سٹینڈرڈ ہے کہ باقی ٹیمز ان کے پاس کو بھی نہیں ہے؟ میں تو یہ کہوں گا، یہاں تک کہ آسٹریلیا کی ٹیم جب ناک آؤٹ راؤنڈ میں آتی ہے تو اس کو پھر ایسی سپیڈ لگتی ہے کہ اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، جو سیدھی بات ہے۔ ناک آؤٹ راؤنڈ میں آسٹریلیا کو ہرانا امپاسبل ہے، وہ پھر ٹرافی اپنے ساتھ لے کر ہی جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، دوسری میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ فائنل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بوائے آتا ہے گراؤنڈ کے اندر، آ کر وہ ویرات کوہلی کو ہگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں ویرات کوہلی ویسے تو بڑے رونالڈو بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کل جو دیکھا گیا اس میں وہ بالکل ان کے برعکس تھا، انہوں نے ایک دم اس کو جھڑک دیا، سائڈ پہ کر دیا۔ آخر وہ شخص تھا کون؟ اس پر بڑا لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہے، تو رپورٹ آ چکی ہے وہ شخص کون ہے۔ وہ شخص جانسن نامی شخص ہے جس کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ویرات کوہلی کا بہت بڑا فین ہوں، جس کی وجہ سے میں ان کو ہگ کرنے آیا۔ اور ایک بہت بڑا سوال پھر کھڑا ہوتا ہے کہ اس نے فری فلسطین کی شرٹ کیوں پہنی ہوئی تھی؟ کیا اس کا تعلق مسلم تھا؟ کیا اس کا تعلق کوئی مسلم کنٹری سے تھا، یا وہ مسلم تھا؟ نہیں، وہ ایک انسان تھا۔ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے لیے انسانیت شرمسار ہے۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کا آپ کا تعلق اس سے کسی مذہب سے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہے ایک انسان بھی ہیں تو آپ فلسطین کی سپورٹ کریں گے، غزہ کی سپورٹ کریں گے۔ خیر، اس شخص کا اب سارا کیا چٹا نکل آیا ہے، اس کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور جانسن نامی وہ شخص ہے، لیکن اس نے انسانیت کا مظاہرہ کیا، اور وہ مظاہرہ کیا جو دنیا کے بڑے بڑے مسلم ممالک کے لیڈرز بھی نہیں کر پائے، وہ ایک شخص کر گیا۔ خیر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ خیر، کنگریچولیشنز آسٹریلیا، بیسٹ آف لک انڈیا، اور خیر آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا، جزاک اللہ خیر۔